تیسرا رکوع دیکھتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجرهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پہ کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو یا اور مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ خاندان کی سربراہی، گھریلو معاملات اور ادائے حقوق کی تلقین اس رکوع میں کی جا رہی ہے۔ خاندان جس وحدت کا نام ہے وہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے۔ جس طرح ایک ریاست کے قیام اور بقا کا انحصار اس کے سربراہ پر ہے، اسی طرح خاندان کی نگہداشت اور کفالت کی ذمہ داری اس کے سربراہ پر عائد ہوتی ہے، اور یہ سربراہی مرد کے حصے میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی فطری اور طبعی ساخت اس طرح بنائی ہے کہ ایک کے ذمہ خاندان کی کفالت، محافظت اور مدافعت ہے، اور دوسرے کے ذمہ محض نگرانی اور حفاظت ہے۔ اول ذکر استطاعت و صلاحیت طبعاً مرد کے اندر ہے، عورت کے اندر نہیں۔ اگر وہ دونوں الگ الگ رہیں تو گھر کا انتظام نہیں چل سکتا۔ مرد چونکہ طبعاً حاکم ہے، وہ مشکل کام انجام دے گا، آسان اور سہل کام عورتوں کے سپرد ہوں گے۔ عورت فطرتاً ایسی ہی بنائی گئی ہے کہ اسے پوری زندگی میں مرد کی حفاظت میں رہنا چاہیے۔ اس کے ذمہ جو اہم فریضہ ہے وہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو تیار کرنا ہے۔ جس طرح مرد پورے خاندان کا قوام ہے، اسی طرح عورت گھر اور بچوں کی قوام ہے۔ اگرچہ بعض عورتیں مردوں سے بھی بڑھی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن اس سے قانون میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جو استعداد مرد کے اندر ہے وہ عورت کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ فضیلت کلی نہیں ہے بلکہ صرف وہ فضیلت ہے جو مرد کی قوامیت کے استحقاق کو ثابت کرتی ہے۔ بعض دوسرے پہلو عورت کی فضیلت کے بھی ہیں جن کا اوپر ہم ذکر کر رہے ہیں۔ نیک عورتوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ اطاعت شعار ہیں، اپنے قوام کی اطاعت کرتی ہیں۔ نمبر 2 اللہ کی نگرانی میں ظاہر اور باطن ہر حال میں شوہروں کی غیر حاضری میں ان کے رازوں، مفادات اور اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہیں۔ اگر کوئی عورت شوہر کے ان حقوق کی حفاظت نہ کرے اور اطاعت شعاری کے دائرے سے باہر نکل جائے تو شوہر کو چاہیے کہ اسے سمجھائے، نرمی اور سختی سے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرے۔ یہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بعض سرکش عورتیں اس بات پر زور لگاتی ہیں کہ وہ مساوات مرد و زن کے اصول پر عورت بن کر نہیں رہیں گی بلکہ مرد بن کر ہر شعبے میں مساوی کام کریں گی۔ ایسی عورتیں آبادی کا فی لاکھ ایک بھی نہیں، وہ صالحات نہیں بلکہ فاسقات ہیں، کیونکہ مغرب زدہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسلام کے آئلی نظام کو تلپٹ کر دیا، جس پر ایک خاندانی زندگی کی تمام برکتوں اور خوشحالیوں کا انحصار ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے اور اندیشہ ہو کہ میاں بیوی میں تفرقہ پڑ جائے گا تو پھر چاہیے کہ خاندان کی پنچایت بلائی جائے، ایک آدمی مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے لیا جائے اور مل کر اصلاح احوال کی کوشش کریں۔ اگر سرکشی عورت کی طرف سے ثابت ہو تو مرد کو اختیار دیا گیا کہ نرمی سختی کر کے سمجھائے، سلجھائے۔ لیکن اگر معاملہ پھر بھی نہ سلجھے یا مرد کا قصور ہو تو پنچایت کا حکم دے کر اس کا علاج کیا گیا۔ اگر قصور مرد کا ہو تو عورت کو پورا موقع مل جائے گا کہ اپنے گھرانے کے آدمی کے ذریعے حقیقت حال ظاہر کر دیں۔ اس حکم میں بھی دوسرے اکثر معاشرتی احکام کی طرح خطاب مسلمانوں کو ہے۔ یہ جماعت کا فرض ہے کہ باہمی نا اتفاقی کی صورت میں
اصلاح احوال کی کوشش کرے۔ پھر اسلامی معاشرے کی تعلیم و تربیت کے لیے شفقت اور احسان کا رویہ اختیار کرنے کے ساتھ حقوق و فرائض کا بھی حکم ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا حق ہے، اس کی ادائیگی پر دوسرے حقوق کا انحصار ہے۔ جو اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتے، بندوں کے حقوق بھی صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے، اور اللہ کی توفیق بھی شامل حال نہیں ہوتی۔ اللہ کا سب سے بڑا حق اس کی بندگی اور عبادت ہے، اور شرک کی نفی ہے۔ اگر کسی دوسرے کو اس میں شریک کیا تو یہ عبادت باطل ہو جائے گی۔ اس کے بعد والدین، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں اور لونڈیوں، غلاموں کے حقوق کی خبر گیری کا حکم دیا گیا۔ پڑوسی خواہ قرابت دار ہو یا اجنبی، ہر حال میں اچھے سلوک کا مستحق ہے۔ جو لوگ تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھنے والے ہیں، نیز لونڈی، غلام جو تمہارے قبضے میں ہوں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اور احسان کا رویہ اختیار کرو۔ تکبر اور بخل نہ کرو۔ تم کو اللہ نے جو کچھ رزق اور دولت دے رکھی ہے، اس کے بندوں کی خدمت میں خرچ کرو۔ جو آدمی اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ سے کبھی بھی نہیں رک سکتا، اور جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے ہو، ریا، نمود و نمائش کے لیے نہ ہو۔ جو یہ سب کام نمود و نمائش کے لیے کرتا ہے، اس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر سچا ایمان نہیں ہے۔ معاشرے کے جو طبقات پسے ہوئے ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا، ہر مسلمان پر ان کا سب سے بڑا حق ان کے ساتھ احسان کرنا اور ان پر انفاق ہے، کیونکہ یہ دو صفات تکبر اور بخل جیسی بڑی خصلتوں کو حام ہے۔ اس لیے انفاق اور احسان کی تاکید فرمائی گئی۔ آگے فرمایا، یہ انفاق کا سودا خسارے کا سودا نہیں ہے۔ اگر تم ایک خرچ کرو گے تو 10 گنا پاؤ گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ آیت نمبر 43۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو، اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا مہربان ہے۔ اس رکوع میں اقامت الصلاۃ اور اہل کتاب سے خطاب ہے۔ اوپر معاشرتی زندگی کے جو حقوق و فرائض بیان کیے گئے، اگر تم چاہتے ہو کہ ان اخلاقی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو تو چاہیے کہ تزکیہ نفس کرو۔ تزکیہ نفس کے لیے اولین ذریعہ نماز ہے۔ اللہ کے ذکر و عبادت سے اپنی ایمانی قوت کو مضبوط کرتے رہو۔ جو جماعت نماز کی حقیقت سے محروم ہوگی، یعنی عبادت کے خشوع اور خضوع اور یکسوئی کا اس میں ذوق نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی راہ حق کی عملی زندگی کے تقاضوں، اخلاقی مشکلات و مصائب پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اگر کوئی نشے میں ہوگا تو وہ نماز کی روح تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کسی کے دربار میں کھڑا ہوں اور منہ سے کیا الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ عرب کے باشندے صدیوں سے شراب نوشی میں مبتلا تھے، اور یہ امر مشکل تھا کہ ایک ہی حکم سے باز آ جائیں، لہٰذا بتدریج ممانعت کے احکام نازل ہوئے۔ بالآخر قطعی ممانعت کا حکم آ گیا۔ یہاں جو حکم ہے وہ اس کا دوسرا حکم ہے۔ نماز سے تزکیہ نفس پیدا ہونے میں مدد ملتی ہے، اور اس کو کمال درجہ میں ادا کرنے کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے جس سے انسان اجتماعی برائیوں سے بچ کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ پھر تیمم کے احکام بیان ہوئے۔ پاک مٹی کی طرف قصد کرنے کو تیمم کہتے ہیں، یعنی جب پانی نہ ہو یا مریض ہو یا سفر میں ہو اور پانی میسر نہ آئے تو وضو
اور غسل کی جگہ پاک مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لیا جائے۔ اس سے دراصل مقصود پاکیزگی کے تصور کو قائم رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے وقت وضو یا غسل کی جگہ تیمم کی اجازت دے کر اسے اس کے قائم مقام کر دیا ہے۔ اللہ انسانوں کو سہولت دینے والا اور معافی دینے والا ہے۔ نماز کے ذکر کے بعد سلسلہ بیان اہل کتاب کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہاں یہودی علماء اور اہل کتاب کے مکر و فریب سے پردہ کشائی کی گئی۔ اللہ نے ان کو بھی اپنے کلام کا کچھ حصہ عطا فرمایا تھا، لیکن انہوں نے ان احکامات کو اپنی خواہشات اور بے عملی سے گم کر کے اپنی تمام دلچسپیاں غلط تعویلات، بحثوں، فرقہ بندیوں اور عقائد کی فلسفانہ موشگافیوں پر محدود کر دیا اور دین کے عملی تقاضوں سے بہت دور ہو گئے۔ آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے۔ علماء کی بڑی تعداد ایسے ہی کاموں میں مصروف ہے۔ یہودی بھی پہلے مسلمان تھے، پھر راہ ہدایت سے منحرف ہو گئے۔ بس مسلمانوں کو ان کی اس حالت سے عبرت حاصل کر کے اخلاص اور سچائی کے ساتھ اللہ کے احکامات پر کاربند ہونا چاہیے۔ پھر یہودیوں کی اس شقاوت قلبی کا ذکر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو ذو معنی اور مشتبہ الفاظ کہتے، جس سے حضور کی شان میں توہین ہوتی۔ بات کچھ ہوتی اور وہ اس کا مفہوم اور بیان کرتے۔ یہ باتیں ان کے خبث باطن کی دلیل تھیں۔ ان کے اس کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت بھیجی اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ آخر میں اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ قرآن کو مان لیں۔ یہ کتاب ان کی اپنی کتب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس کی بنیادی تعلیمات اور اصول ان کے ساتھ متفق ہیں۔ ان کو یہ اندازہ کہ اگر وہ دین حق کی مخالفت سے باز نہ آئے تو ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اور ان کی صورتیں بدل دی جائیں گی، جس طرح اصحاب سبت کے ساتھ ہوا تھا۔ چہرے بگاڑ دیں، اس کا ضمناً ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم ان کو ذلیل و خوار کر دیں، یعنی آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اس وقت سے پہلے ایمان لے آؤ کہ دعوت حق کی فتح مندی تمہاری ذلت اور خواری کا آخری فیصلہ کر دے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ اعلان حرف بحرف درست ثابت ہوا۔ سورہ آل عمران میں یہود و نصارہ کی سب سے بڑی گمراہی یہ بیان کی گئی تھی کہ انہوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو خدائی میں شریک کر لیا تھا۔ یعنی اس سے مراد وہ عقیدہ ہے جو یہودیوں نے اپنے فقیہوں اور عیسائیوں نے پادریوں کے بارے میں پیدا کر لیا تھا۔ جو کچھ وہ اپنے راہبوں اور فقیروں کے بارے میں اعتقاد رکھنے لگے، اس گمراہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہدایت کا سرچشمہ اصل کتاب الہی کی جگہ انسانوں کے ہاتھ آ گیا۔ وہ جاہل لوگوں کو اندھا بہرا بنا کر جس طرح چاہتے اپنی نفسانی اغراض کے لیے استعمال کرتے۔ لوگوں نے اپنی سمجھ بوجھ سے کام لینا چھوڑ دیا اور توہم پرستی، باطل آرزوؤں اور جہالت میں غرق ہو گئے، جس سے انسان کی عقلی ترقی کی استعداد اور روشنی اور ارتقاء کی جملہ راہیں بند ہو گئیں۔ قرآن نے اس گمراہی کو شرک سے تعبیر کیا اور کہا تمہارے تمام گناہ بخشے جا سکتے ہیں، اگر اس گمراہی کے لیے کوئی بخشش نہیں، کیونکہ یہ گمراہی شریعت الہی کے تمام مقاصد کو درم برہم کر دیتی ہے۔ انسان کی ہدایت کا مرکز اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ آیت نمبر 48 میں ہے۔ یہودیوں کی ایک اور بڑی گمراہی فرقہ پرستی اور مذہبی گروہ بندی کا گھمنڈ ہے۔ وہ ایمان، عمل اور یقین محکم کی سچی روح سے محروم ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اہل کتاب ہونے پر نازاں ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم خدا کی چہیتی قوم ہیں اور آخرت کی نجات ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ یہی حال اس وقت مسلمانوں کا ہے جو بہت سے فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ جب کبھی کوئی جماعت یا فرقہ یا گروہ دین کے سچے علم اور عمل سے محروم ہو جاتا ہے تو ایسے ہی غرور باطل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ سب گروہ اللہ پر کس طرح صریح بہتان باندھ رہے ہیں، اس کے قانون ہدایت و دلالت پر۔ پاکیزگی و نجات کا دار و مدار سچے ایمان اور سیدھے عمل سے وابستہ ہے۔ ان سب گروہ بندیوں اور فرقہ پرستیوں کا اشکار گناہ گاری کے لیے یہی ایک بات کافی ہے۔ آیت نمبر 51۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ
والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ سیدھی راہ پر ہیں۔ اس رکوع میں ہم آیت نمبر 51 سے 59 میں دیکھیں گے یہودیوں کی اسلام دشمنی اور آخری فیصلے کا حق۔ یہاں اہل کتاب یہودیوں کی اسلام دشمنی اور ان کی نفسانی اغراض کی پردہ کشائی کی گئی ہے۔ جب ایک جماعت یا فرقے میں اصل دعوت حق کے اتباع یعنی دعوت اللہ کی جگہ جتھا بندی اور گروہ پرستی کی روح پیدا ہو جائے گی تو حق و باطل کا امتیاز باقی نہیں رہتا۔ وہ چاہتی ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو اپنی بات بنا لی جائے اور مخالف گروہ کو ذکر پہنچائی جائے۔ ایسے اقدام سے اگرچہ اسے اپنے اصولوں اور عقیدوں کے خلاف بھی کرنا پڑے تو بلا تعمل اس راہ پر چل پڑتی ہے۔ یہی حال مدینہ کے ان یہودیوں کا تھا۔ وہ ہمیشہ بت پرستی کے خلاف رہے اور بت پرستی کی تحقیر و تذلیل کرتے رہے، لیکن اب مسلمانوں کی ضد میں بت پرستوں کی تعریف کرتے اور کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں سے تو مشرکوں ہی کا طور طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ ان کی حالت ایسی ہے کہ ایک طرف تو تقدس اور برتری کا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، دوسری طرف ذہنی اور اخلاقی پستی کا یہ حال ہے کہ اہل کتاب ہو کر جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور مشرکین کو زیادہ ہدایت یافتہ قرار دیتے ہیں۔ ایسی ہی حالت مسلمان فرقوں کی آپس میں ہے، ایک دوسرے کے خلاف جتھا بندی کر کے ہر قسم کی سازش کرنے اور غیر مسلموں سے ساز باز کرنے سے نہیں چوکتے۔ یہودیوں کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی۔ ایسے گروہوں کا دنیا اور آخرت میں کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ ان کا دعویٰ کہ پیغمبری اور سرداری ہماری میراث ہے، یہ ہر زمانے میں ہمیں ہی ملنی چاہیے۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔ اس تنگ دلی کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ حکومت اور سرداری میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ اگر یہ بادشاہ ہو جائیں تو لوگوں کو تل برابر بھی خیرات نہ دیں۔ فرمایا اگر یہ تنگ دلی سے یا حسد سے اندھے ہی بنے رہتے تو بنے رہیں۔ اب تو تقدیر الہی کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ اولاد اسماعیل کو کتاب و حکمت اور عظیم خلافت کا وارث بنا کر رہے گا، کیونکہ بنی اسماعیل کے گھرانے سے حضور کا تعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودیوں میں سے بعض نے اسلام قبول کیا اور وہ اسلام کی نعمت سے سرفراز ہوئے، اور بعض نے کسی قیمت پر بھی رائے حق کو قبول نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ان کے جسموں کی جلدیں جب گل جائیں گی تو دوبارہ نئی جلدیں مل جائیں گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بار بار ایسے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ پھر اہل ایمان کے انعامات کا تذکرہ ہے۔ ان کو ان کے عمل صالح پر بشارت دی گئی۔ اہل کتاب کی گمراہیوں اور حسد اور عناد کے تذکرے کے بعد آیت نمبر 58 اور 59 میں مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ قیام عدل، ادائے امانت اور رفع نزاع کے اصولوں کو زندگی میں رائج کریں۔ اجتماعی زندگی کے نظم و فلاح کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو جس بات کا حقدار ہو اس کے حق کا اعتراف کرو، اور جو چیز جسے ملنی چاہیے وہ اس کے حوالے کر دو۔ وارث کا حق ہو، یتیم کا مال ہو، قرض دار کا قرض ہو، امانت رکھنے والے کی امانت ہو، جو جس منصب کا اہل ہو اس کو وہ منصب یا عہدہ دیا جائے، غیر اہل کو نہ دیا جائے۔ کوئی چیز ہو اور کوئی صورت ہو، جو جس کا اہل ہو وہ اسے ملنا چاہیے۔ جب آپس میں کوئی فیصلہ کرو تو عدل انصاف کے ساتھ حق حقدار کو ملے، اور کسی صورت میں یہ درست نہیں کہ فیصلہ حق کے خلاف ہو۔ مسلمانوں، تمہارے دین کی اصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو لوگ تم میں سے صاحب امر و اختیار ہوں ان کی اطاعت کرو، بشرطے کہ وہ حاکم مسلمان ہو۔ ہر فاسق و فاجر اللہ اور اس کے رسول کے باغی کی اطاعت سے مسلمانوں کو آزاد کیا گیا ہے، جو اللہ کے قانون کی جگہ اپنے قوانین نافذ کرے۔ پھر اگر ایسا ہو جائے کہ کسی معاملے میں نزاع کی صورت پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام، قرآن و سنت کی طرف رجوع کرو،
اور جو فیصلہ وہاں ملے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو۔ اس حکم سے معلوم ہوا کہ عام معاملات و مسائل زندگی میں اور فرقہ بندی کے اختلافات میں بھی قرآن و سنت کی طرف ہی رجوع ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے علماء اور مشائخ کے اقوال و آراء کی طرف توجہ دی جائے۔ فرقہ بندی کے خاتمے کے لیے باتیں ضروری ہیں۔ اگر مسلمانوں نے اس حکم یعنی قرآن پر عمل کیا ہوتا تو مذہبی اختلافات اور گروہ بندی سے محفوظ رہتے اور ان کی ایک ہی جماعت ہوتی، کیونکہ جس طرح یہودی پہلے مسلمان تھے، پھر اسلام کی اصل تعلیمات سے انحراف کے بعد فرقوں میں بٹ کر یہودی بن گئے، اسی طرح اب مسلمان بھی ایک جماعت سے بہت سی مذہبی فرقوں اور مختلف جماعتوں میں بٹ گئے ہیں۔ اگلا رکوع آیت نمبر 60 سے 70، اس میں منافقین کا طرز عمل اور کامل اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس رکوع میں منافقین کے طرز عمل، ان کی یہودی علماء سے ملی بھگت اور نفاق کا تذکرہ ہے۔ منافق زبانی ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن ان کا عمل اس کے برعکس ہوتا تھا۔ اپنے جھگڑوں اور تنازعات کا فیصلہ کرانے کے لیے مخالفین اسلام کے پاس جاتے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر مخالفین اسلام کے فیصلوں کو ترجیح دیتے۔ پھر جب کبھی ایسا ہوتا کہ ان کی یہ دورنگی پکڑی جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر جھوٹی قسمیں کھاتے اور کہتے ہم تو آپ ہی کے حکم پر چلنے والے ہیں، محض اس لیے کہ کسی طرح معاملہ سلجھ جائے اور مخالفین اسلام کی بھی دل جوئی ہو جائے، اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ یہاں ان کی منافقانہ روش کے خلاف صاف صاف کہہ دیا گیا کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فیصلے پر یقین نہیں رکھتا، وہ کبھی بھی سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اسلام اور ایمان کو محض دکھاوے کے لیے ظاہر کرتے ہیں، اپنے جملہ معاملات کو اپنی خواہشات اور خود غرضی پر چلاتے ہیں، وہ پکے منافق ہیں۔ وہ کھلم کھلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور ملک میں ایسی باتیں رائج کرتے ہیں جو صریح اسلام کے خلاف ہوں، اور منہ سے اسلام اسلام کہتے رہتے ہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو بے چون چرا مان لینا اور دل میں کسی قسم کی تنگی یا خلش بھی محسوس نہ کرنا اعلیٰ درجے کے ایمان کی علامت ہے، ورنہ نفاق کے سوا اور کچھ نہیں۔ دو رنگی سہ رنگی زندگی کا بھی یہی حال ہے۔ جو چیز آسان ہوئی یا نمائشی ہوئی یا ذاتی فوائد کے لیے حاصل کرنے کی توقع ہوئی تو اس پر عمل کر لیا، اور جہاں آزمائش اور سختی ہوئی تو اس کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کی رہنمائی فرمائی وہ دین فطرت ہے، جو آسان کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر وہ چاہتے تو سخت سے سخت احکام دیتے کہ اپنوں کو قتل کر لو، یعنی لڑائی لڑتے لڑتے جان دے دو اور اپنا گھر چھوڑ کر ہجرت کر لو۔ ایسا حکم ماننے کے لیے ان میں سے کوئی بھی تیار نہ ہوتا اور چند افراد کے سوا باقی سب نافرمان ہوتے۔ اگر یہ آسان حکموں کی پیروی خوشی سے اختیار کر لیں تو ان کا دل مضبوط اور ایمان پختہ ہو جائے گا اور ان کو ایسا سیدھا راستہ میسر آ جائے گا جس میں ہمیشہ راحت اور سکون ہی ملتا ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگے رہیں اپنی استطاعت اور قابلیت کے مطابق، تو ان کو نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی۔ انبیاء سے مقصود وہ لوگ ہیں جو سچائی اور حقیقت کے علمبردار ہیں، جو مختلف ادوار اور قوموں میں پیدا ہوئے، جنہوں نے نوع انسانی کو خدا پرستی اور نیک عملی کی راہ دکھائی اور زمین والوں کا رشتہ خدا سے جوڑا۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو سر تا پا سچا ہو اور جس میں سچائی کی روح ہر معاملے میں غالب ہو، یعنی ایسا انسان جو سچائی سے فطری مناسبت رکھتا اور اسے دیکھتے ہی پہچان لیتا اور قبول کر لیتا۔ شہید کے معنی گواہی دینے والوں کے ہیں، یعنی ایسا انسان جو اپنے قول اور عمل سے سچائی کی گواہی دے اور دنیا میں اس کے لیے شہادت اور حجت قائم کر دے۔ صالحین سے مراد وہ انسان ہے جو اپنے عقائد و عمل میں نیک اور راست باز ہوں۔ سورہ فاتحہ میں جس انعام یافتہ گروہ کا ذکر ہے اس سے مقصود ایسے ہی گروہ مراد ہیں۔ کیا ہی اچھی ہے رفاقت ایسے گروہ کی، یہ اللہ ہی کی طرف سے ان پر فضل ہے، کیونکہ اللہ کا علم ہی سب پر کفایت کرتا ہے
اللہ تو ہمیں بھی ان کی رفاقت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اگلا رکوع آیت نمبر 71 سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ اس رکوع میں اللہ کی راہ میں اور مظلوموں اور بے بسوں کے حق میں جہاد کا حکم آیا ہے، آیت نمبر 71 سے 76۔ اس رکوع کا آغاز منافقین کے اس طرز عمل سے ہو رہا ہے کہ جو جنگ کے معاملے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر جماعت میں کچھ لوگ ایمان اور یقین محکم سے محروم ہوتے ہیں اور ہمت و عزم سے بھی تہی دست ہوتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس عزم و ہمت کا کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے تو وہ خود بھی باز رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جب جماعت قدم اٹھا دیتی ہے تو الگ رہ کر غیروں کی طرح تماشا دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی سخت معرکہ یا حادثہ پیش آ جائے تو خوش ہو کر کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اگر کامیابی حاصل ہو جائے تو رشک و حسد سے جل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو آج ان کے ساتھ ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا۔ گویا کہ ان کی شخصیت جماعت سے بالکل الگ ہے، نہ تو اس کا نقصان ان کا نقصان ہے اور نہ ہی ان کی کامیابی ان کی کامیابی ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں بھی ایسے لوگ تھے۔ قرآن ان کے ان اعمال کی وجہ سے ان کو منافق قرار دیتا ہے۔ جب سے قرآن ہم نے پڑھنا شروع کیا ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ منافقین کا کتنا زیادہ ذکر آ رہا ہے۔ قرآن نے جہاد کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ مسلمان دوسروں پر چڑھ دوڑیں، بلکہ وہ امن اور سلامتی کا علمبردار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان آپس میں بھائی بھائی بن کر صلح اور صفائی سے رہیں، لیکن کفار کی اپنی اغراض اور خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مسلمانوں کو لڑائی پر آمادہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دراصل شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کی بندگی کرتے ہیں اور سیدھی امن و سلامتی کی راہ سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ دنیا میں جنگ کا خاتمہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ انسانوں اور اپنی خود غرضیوں کی بندگی کو چھوڑ کر صرف اللہ کی بندگی کے راستے کو اختیار نہ کرے، ورنہ ایسے لوگوں کے خلاف جہاد ناگزیر ہوگا۔ یہاں یہ حقیقت بھی واضح رہے کہ قرآن نے جہاد کا حکم اس لیے دیا ہے کہ مسلمان مظلوموں اور بے کسوں کی حمایت کریں اور انہیں ظالموں کے پنجے سے نجات دلائیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار اس کی تلقین کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے عدل و انصاف کے قیام کے لیے جہاد کرو۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے۔ اسلام کا اس سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ راہ حق میں سر دھڑ کی بازی لگا دیں، اس لیے ہر وقت تیار ہیں۔ جب تک مسلمانوں میں ایسا جذبہ جہاد تھا تو دنیا نے دیکھ لیا کہ ربع صدی میں آدھی دنیا کو اسلام نے زیر نگی کیا، اور جو منافقین تھے آخر ان کو بھی اپنا انجام دیکھنا پڑا۔ آخر میں فرمایا، جس بستی کے مرد، عورتیں اور بچے وہاں کے ظلم کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائیوں کو پکاریں تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ فوراً ان کی مدد کے لیے آئیں اور ان ظالموں کے خلاف جہاد کریں۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کافر طاغوت کی راہ میں۔ ان شیطان کے حواریوں کے خلاف جہاد کرو کیونکہ شیطان کی چال ہمیشہ کمزور ہوتی ہے۔ اگلا رکوع آیت نمبر 77۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ اشد خشیۃ وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسے ڈر رہا ہے جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی؟ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم
ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 77 سے 87۔ اسلام سے قبل لوگ قتل و خون ریزی کے عادی تھے۔ اسلام نے ان کو روکا اور اعمال حسنہ کی تلقین فرمائی اور ان کے تربیت کے لیے حکم دیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکی کے کام کرو۔ چنانچہ ہجرت کے بعد جب سب مدینہ آ گئے تو جنگ کا حکم دیا گیا، اور منافق اور وہ لوگ جو ایمان میں پختہ نہیں ہوئے تھے لڑائی سے جی چرانے لگے اور یہ آرزوئیں کرنے لگے کہ کاش یہ حکم نہ دیا جاتا۔ قرآن نے کہا ان کی حالت پر غور کرو، انہیں ظلم و فساد کی راہ میں جنگ کرنے سے انکار نہ تھا بلکہ اس کے شائق تھے۔ اب حق و انصاف کی راہ میں جنگ کا حکم ہوا تو اس سے خوف زدہ ہیں، اور انسانوں کے خوف سے ایسے کانپ رہے ہیں جیسے کوئی اللہ کے ڈر سے کانپ رہا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ فرمایا یہ دنیا کی چیزیں تھوڑے دنوں کے لیے ہیں، اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی اور اس کے آرام و آسائش کہیں زیادہ اور دائمی ہیں۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہوگے وہ آ کر رہے گی، اور تمہارے محل، حکومت، مال و دولت اور اولاد کوئی بھی تمہیں موت سے نہیں بچا سکتے۔ جب موت کی اس حقیقت کا ہر مسلمان نے ادراک کر لیا تو بہت قلیل مدت میں دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا۔ ان کے کارناموں پر ایک بڑی دنیا عش کرتی رہی۔ مسلمانوں کو جب بھی کوئی نقصان پیش آتا تو منافق اور یہودی کہتے کہ یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر حالت اور ہر نتیجے کے لیے اپنے قوانین اور احکام بیان کر دیے ہیں۔ جو کچھ بھی پیش آتا ہے ان حالات کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ بس یہ بڑی جہالت اور عناد کی بات تم کر رہے ہو۔ آگے فرمایا جو کچھ برائی پیش آتی ہے وہ تمہاری خود ہی بدعملیوں کا نتیجہ ہے، اس کا الزام دوسروں کے سر نہ ڈالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور رسولوں کا کام یہی ہے کہ پیغام پہنچا دیں۔ ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ اگر تم ان کی اطاعت نہ کرو اور اس کا نتیجہ برا پیش آئے تو اس کی ذمہ داری تم پر ہے، نہ کہ اللہ کے سچے رسول پر۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جو شخص کسی جماعت کی سیادت اور پیشوائی کے منصب پر فائز ہو، اس کو کتنی مشکلات اور دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے۔ جب وہ عزم اور عمل کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو ایک گروہ ایسے لوگوں کا پیدا ہو جاتا ہے جو یقین کا کچا اور ہمت کا کمزور ہوتا ہے۔ وہ اطاعت کی جگہ مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ جب اس صورتحال کی وجہ سے کوئی ناکامی ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ اپنی بدعمالیوں پر شرمندہ ہوں، سارا الزام رئیس جماعت پر ڈال دیتے ہیں، اور مخالفت کا ایک نیا بہانہ ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کی کارسازی تمہارے لیے کافی ہے۔ صاحب عزم محمد کے لیے ضروری ہے کہ ان عارضی باتوں سے دل گرفتہ نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنے کام میں سرگرم رہیں۔ ان کا عزم و ثبات بالآخر تمام مشکلات پر غالب آ جائے گا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کا رسول اس لیے آتا ہے کہ پیغام حق دنیا تک پہنچائے۔ یہ اس لیے نہیں کہ لوگوں کے اعمال کا پاسبان ہو اور جبراً ان کو اپنے طریقے پر چلائے۔ منافقین کا طریقہ یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر کہتے تھے کہ ہم نے مان لیا، لیکن جب وہ اپنے گروہ کی طرف لوٹتے تو راتوں کو اس کے برعکس باتیں کرتے اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو جاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ کی تدبیریں کافی ہیں، یہ خود ہی نقصان اٹھائیں گے۔ قرآن اللہ کی کتاب برحق ہے۔ آیت نمبر 82 کی روح سے فرمایا قرآن کا مخاطب ہر انسان ہے، اور اس کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اس کے مطالب پر غور و تدبیر کرے۔ یہ سمجھنا کہ یہ صرف علماء اور محجتوں کے سمجھنے کی چیز ہے، صحیح بات نہیں۔ غور و فکر کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اس کے معنی اور مطالب سمجھے، اور جو اپنی سمجھ بوجھ سے کام لے کر اس کے دلائل و معنی سے نتائج اخذ کر سکے۔ محض اندھا مقلد جو اندھی تقلید کرنے کا عادی ہو اس میں غور و فکر نہیں کر سکتا۔ جب کوئی قرآن میں تدبر کرے گا تو اس پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ یہ اللہ کا سچا اور برحق کلام ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو تم اس میں اختلافات پاتے۔ اگر تم اس کو انسانی کلام سمجھتے ہو تو سب مل کر ایسی ہی ایک صورت بنا کر لاؤ، حالانکہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکتے۔
اس میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اختلاف اور تضاد پایا جائے۔ جب کبھی جنگ کے ایام میں کوئی بات سننے میں آئے، خواہ وہ امن کی ہو یا خوف کی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو پھیلانا شروع کر دیں، بلکہ یہ چاہیے کہ جو لوگ اولو الامر یعنی صاحب اختیار ہوں ان کے سامنے پیش کی جائے، جو بات کو پرکھنے اور تحقیق کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ جب وہ اس کی تحقیق کر لیں تو پھر اس کو عوام میں پھیلا سکتے ہیں۔ بغیر تحقیق کے غیر ذمہ دارانہ افواہیں اپنے نتائج کے اعتبار سے ایک معاشرے کے لیے مہلک نتائج کی حامل ہیں۔ اگر یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نہ نکلیں تو آپ پرواہ نہ کریں، خود نکلیں اور ان کو تلقین کرتے رہیں۔ آپ کسی کے عمل کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دشمن آپ کے مقابلے کے لیے نکل ہی نہ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو کسی کو نیکی کی ترغیب دے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اپنی اپنی پسند، اپنا اپنا نصیب۔ اور اگر کوئی اللہ کی راہ سے روکے گا تو ضرور اس کی سزا پائے گا۔ اگر تمہیں کوئی السلام علیکم کہے یعنی تم پر اللہ کی سلامتی ہو تو تم بھی اس کا جواب دو، اور اس سے بہتر اور بڑھ چڑھ کر جواب دو، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، یا کم از کم اتنا ہی یعنی وعلیکم السلام لوٹا دو۔ یہ حکم حسن اخلاق و معاشرت کے لیے دیا گیا، جنگ کی حالت میں یا امن کی، منافق ہو یا ایماندار، جو کوئی بھی تم پر سلامتی بھیجے تمہیں بھی اس کا ویسا جواب دینا چاہیے۔ اس کے دل کا حال اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے، اس کے ہاں کسی کی نیکی ضائع نہیں ہوگی، بلکہ اس کا بدلہ دونوں جہاں میں ملے گا، اور قیامت کے دن تو سب کو پورا پورا بدلہ ملے گا، اور کوئی بھی اس سے محروم نہیں ہوگا۔ اس میں کسی قسم کا شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہتا ہے وہ برحق ہے، اس سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہوگا؟ لہٰذا اس کے ہر حکم پر یقین محکم سے عمل کرنا سب پر فرض ہے۔ اگلا رکوع آیت نمبر 88 سے 91 ہے۔ اس رکوع میں مختلف قبائل میں رہنے والے منافقین مسلمانوں کے بارے میں حکم۔ ابتدائے اسلام یعنی مکہ میں کچھ لوگوں نے اسلام کا دم بھرنا شروع کیا، لیکن دل سے وہ قطعاً مخالف تھے۔ اپنے مفادات کے پیش نظر عرب کے مختلف حصوں میں کافروں کے ہمراہ بستے رہے اور مسلمانوں کے ساتھ بھی دوستی کے تعلقات قائم کیے ہوئے تھے۔ جب مدینہ آ کر جنگ کا آغاز ہوا تو مسلمانوں میں دو رائیں ہو گئیں، کچھ کہتے دشمنوں میں سے ہیں، کچھ کہتے وہ ہم میں سے ہیں۔ یہاں قرآن نے صاف صاف واضح کر دیا کہ وہ خالص منافق ہیں، ان کے بارے میں بحث اور اختلافات کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اگر وہ ہجرت کر کے آ جائیں اور دشمنوں کے ساتھ نہ رہیں تو تم انہیں اپنا ساتھی سمجھ سکتے ہو، اور اگر وہ انکار کریں تو ظاہر ہے جو دشمنوں کا ساتھی ہے وہ انہی میں شمار ہوگا۔ جس طرح دشمنوں سے جہاد ضروری ہے، اسی طرح ان سے بھی لڑنا ہوگا۔ پہلے جن منافقوں کا تذکرہ ہوا وہ مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے۔ یہاں جن منافقوں کا ذکر ہے وہ مکہ کا ایک خاص گروہ تھا۔ چونکہ یہ لوگ بھی دشمنوں سے تھے اور جنگ کی حالت قائم ہو چکی تھی، اس لیے یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے دوستی کے تعلقات رکھنا درست نہیں۔ آگے فرمایا دو طرح کے آدمی اس حکم سے مستثنیٰ ہیں، ایک وہ جو لوگ دشمنوں کا ساتھ چھوڑ کر کسی ایسے گروہ کے پاس چلے جائیں جس کے ساتھ تمہارا صلح کا عہد و پیمان ہو چکا ہو، اور دوسرے ایسے ناطرفدار لوگ جو نہ تمہاری طرف سے اپنی قوم سے لڑیں نہ تم سے لڑیں۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ضرورت نہیں اور نہ ان سے میل ملاپ رکھنا منع ہے۔ اصل اس کی یہ ہے کہ جو کوئی بھی تمہارے خلاف لڑائی پر مصر نہ ہو اور صلح اور مسالمت کا ہاتھ بڑھائے تو تمہارے لیے کسی حال میں بھی جائز نہیں کہ تم ان کے خلاف ہتھیار اٹھاؤ۔ تمہیں لڑائی کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ تمہیں لڑائی کا خواہش مند ہونا چاہیے، بلکہ اس لیے کہ تمہارے برخلاف لڑائی کے خواہش مندوں نے جتھا بندی کر لی ہے۔ اگر کوئی لڑائی کا خواہش مند نہیں رہتا تو پھر تمہارے لیے لڑائی کی علت بھی باقی نہیں رہتی، کیونکہ اسلام کی اصل روح امن اور سلامتی ہے، نہ کہ جنگ و قتال۔ ایسے منافقوں کا علاج یہ ہے کہ اگر وہ اسلام کے لیے مسلمانوں کی طرح قربانیاں نہ دیں تو لڑائی کے وقت ان کا کچھ خیال نہ کرو اور قابو پاتے ہی ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دو، کیونکہ وہ تمہارے لیے بدخواہ ہیں۔ جب انہیں کوئی موقع ہاتھ آیا تو یہ کافروں کے ساتھ مل کر تمہیں نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کریں گے۔
اگر صلح کے لیے ہاتھ بڑھائیں اور صلح کے بعد اس کی پابندی کریں تو لڑائی چھوڑ دیں اور امن و سلامتی کے ساتھ رہیں تو پھر ان کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ آیت نمبر 92 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبۃ من اللہ وقان اللہ علیم حکیمہ۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے۔ اس رکوع میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمان کے قتل کا احکام دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ رکوع میں دغا باز منافقین سے لڑائی کا حکم تھا۔ جنگ میں یا کسی اور صورت میں غلطی سے یا بھول چوک سے کسی مسلمان کا قتل ہو جانا بھی ممکن تھا، لہٰذا یہاں مسلمانوں کو اس غلطی کی سزا اور اس کا کفارہ بتایا جا رہا ہے۔ نیز کسی بھی سچے مسلمان سے توقع نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے۔ اگر غلطی سے ایسا ہوا ہو تو تحقیق کرنا کہ مقتول مسلمان ہے بہت ضروری ہے، اور یہ کہ اپنے ملک یا قوم سے تو تعلق نہیں رکھتا، یا کسی ایسی قوم کا فرد تو نہیں جو مسلمان تو نہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ اس کا صلح کا عہد و پیمان ہو چکا ہے، یا پھر ایسی قوم کا فرد جس سے کوئی عہد و پیمان نہیں بلکہ اس سے دشمنی اور لڑائی ہے۔ اگر مقتول اپنا ہے تو اس کو کفارہ یہ ہوگا کہ قاتل ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثہ کو خون بہا دے۔ اگر عہد و پیمان والی قوم ہے تو وہی کفارہ ہوگا جو اوپر بتایا گیا۔ اگر دشمن قوم کا ہے تو ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہوگا اور خون بہا دینا لازم نہیں۔ اگر قاتل مفلس ہو، نہ اس کے پاس لونڈی غلام ہو کہ آزاد کرے اور نہ روپیہ پیسہ ہو جو تاوان بھر سکے، تو اس کو چاہیے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ غلام کو آزاد کرنا اللہ کی طرف سے کفارہ ہے قبولیت توبہ کے لیے۔ اگر کوئی غلام نہ رکھتا ہو یا غلام نہ ملنے کی صورت میں یہ صدقہ خیرات نہ کر سکتا ہو تو 60 مسلسل روزے رکھے، جبکہ خون بہا ورثائے مقتول کا حق مقرر کیا گیا ہے جو قاتل پر قرض ہے، اور اسے ورثہ ہی معاف کر سکتے ہیں۔ اگر ایسی صورت ہو کہ قاتل خون بہا کسی بھی طور پر نہ دے سکے اور ورثہ معاف بھی نہ کریں تو اسلامی حکومت اور مخیر حضرات یا اداروں کا فرض ہے کہ قاتل کے قرض کی ادائیگی میں مدد کریں۔ اگر مسلمان کو عمداً جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہو تو یہ ایسا جرم نہیں کہ کفارہ اس کو ساقط کر دے، بلکہ اس کی سزا آخرت میں یہ ہوگی کہ یہ شخص دوزخ میں جھونک دیا جائے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہوگی۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا، جب تم جہاد کے لیے نکلو تو بغیر تحقیق اور سوچے سمجھے کوئی قدم نہ اٹھانا، اور جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اس کو یہ سمجھ کر یہ جان بچانے کا بہانہ کر رہا ہے، یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ اس کا مال لینے کے لیے اس کو مت قتل کرو، تم اس ذرا سے مال پر قبضہ کر کے اسے کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دشمن کا بہت سا مال دلا دے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ جو لڑائی کے وقت کسی طرح اپنا اسلام ظاہر کرے اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے واقعات کی سختی سے باز پرس فرماتے ہیں کہ کسی بھی ایسے آدمی کو قتل نہ کیا جائے جو اسلام کا اظہار کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سچا مسلمان ہو، اور بہرحال تمہارا ایک کافر کو چھوڑ دینا
اس غلطی سے بدرجہ زیادہ بہتر ہے کہ تم ایک مومن کو قتل کرو۔ آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے والے ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو جہاد میں شریک نہیں ہوتے۔ جہاد میں شریک ہونے والوں کا درجہ شریک نہ ہونے والوں سے 1000 درجہ بلند ہے۔ وہ خاص اللہ کی رحمت اور مغفرت کے مستحق ہیں۔ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو وقت آنے پر اللہ کے دین کے لیے جہاد کرے۔ ایسی فوج کے ہوتے ہوئے سب مسلمانوں کے لیے جہاد پر نکلنا ضروری نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پیچھے رہنے والے اپنے اس اسلام کے لشکر کی ضروریات فراہم کرنے میں لگے رہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ جہاد میں شریک ہونے والے دوسروں سے افضل ہیں۔